واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی, اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان, حدیث کے مطابق آتھینٹک حدیث, جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے, وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے, 10 بجے اٹھ رہا ہے, 7 بجے اٹھ رہا ہے, وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت, اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو اختلاف کسی کو, جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا, کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں, جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے, بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء, ایک گروپ آف علماء اسکالرز, بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے, اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے, بہت بڑا گناہ گار ہے, بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر, اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا, سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے, اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا, تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے, ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی, جو عشاء نہیں پڑھے گا, جو کبھی کبھی اثر سکپ کر دیا کرے گا, ان کو یقین ہے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان, ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا, جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا, اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. ایک شخص تھا جو سین ڈیگو میں رہتا تھا, وہ اس کے بارے میں نیوز میں بھی آیا اور رپورٹس شائع ہوئیں کہ جب وہ ایک دن گھر جا رہا تھا تو گھر کے جب اپنے محلے کے قریب پہنچا, اپنے سیکٹر کے قریب پہنچا, تو دیکھا ایک آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے. تو بڑا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا ہوا. وہ اپنے گھر کے جس طرح سے قریب جاتا گیا تو دیکھا اس کے گلی کی طرف سے آگ اٹھ رہی ہے. اینڈ ٹو ہز سرپرائز اینڈ شاک, جب وہ اپنی گلی میں مڑا تو دیکھا اس کے گلی میں ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں اور فائر بریگیڈ کے لوگ اور پولیس کھڑی ہوئی ہے. اینڈ ہی واز پریئنگ ٹو گاڈ کہ کاش میرا گھر نہ ہو. اور جب وہ گھر کے پہنچا تو دیکھا اسے گھر کے باہر آروی کھڑا ہوا ہے. when he inquired about what happened, تو لوگوں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کس کا گھر ہے, اس نے کہا میرا گھر ہے. تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پہ بڑے طریقے سے ایک نیوز بریک کی کہ تمہارے گھر میں فائر لگی تھی اور تمہارا سارا گھر جل گیا, جس میں تمہارے بچے, تمہاری بیوی اور تمہاری مدر تینوں کی ڈیتھ ہو گئی. امیجن اس شخص پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے, یہ ورسٹ ہے اس کے لیے بجائے کہ اس بندے پہ جس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر والے تباہ ہو جائیں. ابھی جو سین ڈیگو میں جو بندہ تھا, اس کا سارا مال تباہ نہیں ہوا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی, اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے.
Now, how much do we feel sad about this person in San Diego? Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے ولیعاذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، بٹ ہم عصر کی نماز قضا کرنا ایزیلی سوچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیے گئے، جتنے مرضی حج تھے، جتنی مرضی عبادات تھی، سب ختم ہو گیا. السلام علیکم. جس میں فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اور اب ہم ایک نئی سیریز کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بھی سملر ہی ہے، مطلب نماز کے بارے میں کہ نماز کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور نماز بیسیکلی موسٹ امپورٹنٹ نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا اٹینشن نہیں ہوتی، اور وہ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے کہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہم دنیا میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں نماز میں سب سے زیادہ جو خیال آتے ہیں وہ دنیاوی آتے ہیں کہ میرا وہ کام بھی رہ گیا، میرا وہ کام بھی رہ گیا. خیر اس ویڈیو میں تو شیخ ان لوگوں کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھا جائے تو نماز انسان کو سیلف ریفلیکشن کرنے میں، انسان کا تزکیہ کرنے میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ ایک انسان ہے وہ 5 ٹائم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اس کے وہ جو بھی گناہ کرتا ہے، اس کے اندر جو بھی دل کے اندر خلیش ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک انسان اللہ کے سامنے آ کے سب کچھ سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں ہار چکا ہوں، اور اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کر دیتا ہے. جیسا کہ شیخ بھی اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ اس بندے کا پورا گھر جل جاتا ہے، اس کی ساری فیملی ختم ہو جاتی ہے. سیم ایز اٹ از، اگر انسان زور کی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے، اس کی فیملی ختم ہو جائے. زور کی نماز کا اتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. نہ صرف زور کی نماز کا، کوئی بھی نماز ہو جائے، فجر ہو جائے، عصر ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، ہر نماز کے اپنے اپنے فائدے ہیں. اور نماز میں رزق ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انسان دنیا میں لگا ہوا ہے، رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے، ٹینشن سے فری ہونا چاہتا ہے، اور ان سب چیزوں کا واحد حل وہ نماز ہے. نماز کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو اتنا زیادہ نہ ہی اللہ کے قریب کر سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کی سیلف ریفلیکشن کر سکتی ہے، اور نہ ہی گناہوں سے دور ہونے میں مدد کر سکتی ہے. آنے والی فردر ویڈیوز میں ہم اور اسٹیپوں کو ایکسپلور کریں گے. تو اسٹے ٹیون ود یوتھ انویشن.